بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. تو فرینڈس, ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز. ان دس ویڈیو وی ول ڈسکس دی سیکنڈ شارٹ اسٹوری دیٹ از ریپاسینیز ڈاٹر ریٹن بائی نتھینیل ہاتھرون. فرسٹ آف آل میں آپ کے سامنے اس کا انٹروڈکشن جو کہ بالکل شارٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا, اینڈ دین وی ول ڈسکس دی موسٹ امپورٹنٹ کوسچنس دیٹ آر ٹیکن فرام دی پاسٹ پیپرز. پاسٹ پیپرز میں سے بھی وہ لیے گئے ہیں, کچھ نوٹ بکس گائیڈ بکس میں سے بھی لیے گئے ہیں. وہ تمام کوسچنز آپ کے سامنے رکھوں گا, ڈسکس کروں گا, ٹرانسلیشن کروں گا, ان کو ٹرائی کروں گا آپ کو انڈرسٹینڈ کروایا جائے. اینڈ دین نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ان تمام کوسچنز کا ایک آنسر, کہ ان میں سے کوئی بھی اگر آئے تو آپ اس ایک کو لکھ سکتے ہیں, وہ ملٹی آنسر آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا. کیونکہ اس طرح اگر دونوں ایک ویڈیو میں کی جائے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی, جو کہ آپ کے لیے بوریت کا سبب بنے گی. سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل یا اس ویڈیو پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ بیل آئیکن ہوگا اسے لازمی سے پریس کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں. کسی بھی ایگزام, اکیڈیمک یا کمپیٹیٹیو ایگزام, پی پی ایس سی, این ٹی ایس سی یا ایم اے, بی اے, بی ایس سی, ایف اے, میٹرک لیول کا کوئی بھی ایگزام اگر آپ پریپریشن کرنا چاہتے ہیں, آپ پیڈ نوٹس فری میں لینا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, اپنے دوستوں تک شیئر کریں, اور ویڈیوز پسند آئیں تو لازمی سے لائک کریں. سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ والا. سوری, میں اس کا پہلے انٹروڈکشن آپ کے سامنے دے دوں اردو میں ہی بالکل. یہ ایک کہانی کا مصنف کا نام میں نے آپ کے سامنے, رائٹر جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پڑھ دیا, اور یہ ایک امریکی ناول نگار اور کہانی نویس ہے, اور ایک تصوراتی کہانی ہے. ریپاسینیز ڈاٹر جو ہے یہ صرف حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. ایک تصوراتی ہے, ذہنی ہے, خیالی پلاؤ کہہ لیں, جس میں ڈاکٹر راپاسینی یہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے, اس کا نام ہوتا ہے بیٹریس, ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر ریپاسینیز ڈاٹر, ٹھیک ہے جی. اس ریپاسینیز ڈاکٹر کی ڈاٹر, اس کی ایک بیٹی, یہی مرکزی کردار ہے. ڈاکٹر راپاسینی کو زہریلے پودے اگانے کا جنون ہے. یہ جو ڈاکٹر ہے نا, اس کو زہریلے پودے اگانے کا جنون ہے, شوق ہے. وہ انسانیت کے بجائے سائنس کو زیادہ ترجیح دیتا ہے, اور اپنے جنون کو, شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی بیٹی کو بھی استعمال کر دیتا ہے. بیٹریس جو کہ اس کی بیٹی ہے, جب جوان ہوتی ہے تو وہ زہریلی ہو چکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, پوائزنس ہو چکی ہوتی ہے. اینڈ گیووانی نامی ایک نوجوان جو ہے وہ اٹلی سے یہاں پر علم جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے, اور بدقسمتی سے وہ ڈاکٹر ریپاسینی کے باغ کے ساتھ جوائنٹ ایک مکان, ایک بلڈنگ جو ہوتی ہے ملحق کا مکان, اس میں کرائے کے طور پر رہتا ہے. اور یہ نوجوان بیٹریس جو اس ڈاکٹر ریپاسینیز کی بیٹی ہے, اس کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے, اس کا عاشق ہو جاتا ہے. گیووانی کے باپ کا دوست ڈاکٹر بگلیونی اسے ڈاکٹر ریپاسینی اور اس کی بیٹی دونوں سے دور رہنے کا مشورہ دیتا ہے, لیکن وہ بیٹریس کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے. آخرکار اس کو علم ہوتا ہے کہ وہ بھی زہریلا ہو چکا ہے, یعنی اس ڈاکٹر ریپاسینی کی جو بیٹی ہے بیٹریس, اس کا اثر اس میں بھی جا چکا ہے. بیٹریس اسے اپنی زندگی کی تلخ حقیقتوں سے آگاہ کرتی ہے. یہ خود کو اور اپنی محبوبہ کو اس زہر سے آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے. بگلیونی اسے زہر کا تریاک مہیا کرتا ہے. کس کو؟ وہ بگلیونی چونکہ اس نوجوان کے والد کا دوست ہوتا ہے, تو وہ اپنے دوست کے بیٹے یعنی کہ گیووانی کو ایک تریاک, ایک اینٹیڈوٹ دیتا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو, اپنی صحیح میں کامیاب ہو, قدرت بیٹریس کو اس سے جدا کر دیتی ہے. تو یہ ہے اس کا مرکزی کردار, یہ ہے اس کا شارٹ انٹروڈکشن. اسی پہ یہ ساری کہانی ہے جو کہ خیالی پلاؤ ہے, ٹھیک ہے جی. حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میرا اس کہانی سے بہت ہی دل بھوجل ہوتا ہے, لیکن آپ کے لیے اس کو اچھے سے کور کیا گیا ہے. بہرحال ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ کافی امپورٹنٹ بھی ہے. کافی سارے اس کے کوسچن ملٹی آنسر کے ساتھ کور کیے گئے ہیں. آنسرز کو جلدی جلدی کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرسٹ ہے ڈسکس دی اسٹوری ایز اے فینٹیسی. یہ ایک خیالی پلاؤ ہے, یہ ایک وہم اور خیال ہے محض, حقیقت کے اس سے کوئی تعلق نہیں. اس چیز کو ڈسکس کریں, اس پر بحث کریں. کیسے کریں گے؟ ملٹی آنسر میں اس چیز کو کور کیا گیا ہے. وٹ از دی کریز آف ڈاکٹر ریپاسینی. اس ڈاکٹر ریپاسینی بے وقوف کا جنون کیا ہے؟ ریپاسینی از اے سائنٹسٹ ہو لوز سائنس مور دین ہیومن بینگس. کہ ریپاسینی ایک ایسا سائنسدان ہے جو کہ سائنس سے, انسانوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. اس چیز کو ڈسکس کریں. ہاؤ ڈیڈ ریپاسینی میک ہز ڈاٹر پوائزنس. وہ ڈاکٹر ریپاسینی اپنی ڈاٹر, اپنی بیٹی کو کیسے زہریلا بنا دیتا ہے, اپنی بیٹی کو کیسے زہریلی بنا دیتا ہے. وائی ڈز بیٹریس سے ٹو دی میگنیفیکینٹ فار دی فرسٹ ٹائم آئی ہیڈ فارگیٹن یو.
जिस वक्त ये बीट्रियस उस लड़की का नाम है और गियोवानी उस लड़की के आशिक का नाम है, तो जब गियोवानी इसकी इश्क में आके इसके चेहरे को अपनी तरफ मायल कर लेता है तो ये थोड़े लम्हे के लिए उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। तो जो दरख्त, जिस दरख्त के पास ये खड़ी रहती थी या जिसके साथ इसकी हर वक्त हर लम्हा गुजरता था, ये उससे थोड़ा सा इसकी तवज्जो हट जाती है, तो उसे ही कहा जा रहा है दी मैग्निफिकेंट, एक वो शानदार महल कह लें उसे जहर का, ठीक है जी। तो फिर जब उसकी तवज्जो हटती है तो ये उस शानदार महल को, जो कि जहर आलूद है, जो पौधा है, उसको कहती है फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड फॉरगेटन यू, पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैं थोड़े लम्हे के लिए तुम्हें भूली हूँ, यानी तुम्हारी तरफ से तवज्जो हटाई हूँ। तो इसको डिस्कस करें, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा सारा इसका बैकग्राउंड। हाउ डज बीट्रिस बिकम पॉइजनस, वो जो लड़की होती है बीट्रिस, वो कैसे जहरीली होती है। हाउ बीट्रिस लव ऑर्गन्स वर पॉइजनस प्लांट्स, कैसे उसका हाथ पाँव उंगलियां जितने भी लव के आर्गन्स हैं, एक एक जिस्म का उज़्व कैसे जहरीले पौधे बन जाते हैं, क्योंकि वो होती ही जहर आलूद है तो उसकी हर चीज़ जहरीली होती है। व्हाट इज़ द सिस्टर प्लांट, सिस्टर प्लांट क्या है, मल्टी आंसर में इसको भी कवर किया गया, वही जिसको वो देख के कहती है कि मैं तुम्हें पहली दफ़ा भूली हूँ। व्हाट इज़ द चीफ ट्रियर विच डॉटर रैपासीनी, वो कौन सा चीफ बड़ा ख़जाना है, कीमती ख़जाना है, विच डॉक्टर रैपासीनी, जो कि वो बेवकूफ़ डॉक्टर रैपासीनी वांट्स टू लीव फॉर हिज डॉटर, जिसे वो अपनी बेटी के लिए छोड़ना चाहता है विरसे में। अच्छा जी। राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ गियोवानी, वो जो गियोवानी जो आशिक लड़का है उसका कैरेक्टर स्केच लिखें। व्हाट इज गियोवानीज रोल इन द स्टोरी, इस स्टोरी में गियोवानी का क्या किरदार है। नेक्स्ट है गियोवानी इज नो मोर देन अ पॉन ऑन द चेस बोर्ड, जो चेस बोर्ड आपने कभी देखा होगा कि जिसको खेलते हैं और उस पर एक मोहरा होता है, ठीक है जी। तो कहते हैं कि वो गियोवानी जो है, वो जो उसका आशिक था, जिस लड़की का वो आशिक बन चुका था, वो डॉक्टर रैपासीनी जो है उसके जहर आलूद एक चेस बोर्ड उसको समझ लें, और उस पे वो एक मोहरे की तरह है जिसको एक पल में हटाया जा सकता है, यानी कि वो मर सकता है, ठीक है जी। तो डॉक्टर रैपासीनीज की रिसर्च के चेस बोर्ड पे वो एक मोहरे की तरह है, इस पर कमेंट करें। गियोवानी फॉल्स इन रैपासीनीज नेट, वो गियोवानी यानी वो लड़का जो आशिक, वो रैपासीनी जो डॉक्टर होता है उसके जाल में गिरता है। कैसे, कब, इनवॉलेंटरली बट विद डिसास्ट्रियस रिजल्ट, वो गैर इरादी तौर पर गिर तो जाता है उसमें, लेकिन बुरे नताइज के साथ बेचारा उससे बाहर आता है। इलेबोरेट, इस चीज़ की वजाहत करें कि बेचारा इश्क के तौर पे जाता है, फंस जाता है, लेकिन फिर खुद भी जहर आलूद हो जाता है और उसकी महबूबा भी मर जाती है। तो इस तरह का तबाहकुन उसका रिजल्ट, उसका नतीजा उसके सामने आता है। पॉइजन वर्क्स थ्रू गियोवानीज सिस्टम स्लोली बट श्योरली। हाउ, कहते हैं कि जहर उस गियोवानी, उस आशिक के सिस्टम में, उसके अंदर भी आहिस्तगी से काम करना शुरू कर देता है, आहिस्तगी से करता है, लेकिन श्योरली करता यकीनन है। कैसे, इसको एक्सप्लेन करें। व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ गियोवानीज प्रॉब्लम एंड हाउ डज ही गेट इनटू इट, कि उस गियोवानी आशिक लड़के की नेचर, हकीकत क्या थी, उसकी प्रॉब्लम की, उसके असल मसला क्या था और वो कैसे उस मसले में फंसता है। व्हेन डज बिफोर द गियोवानीज डिस्कवर, इससे पहले कि गियोवानी को पता चले कि वो भी जहर आलूद हो चुका है, विद दैट रिजल्ट, उसके रिजल्ट के साथ, यानी कि उससे पहले क्या होता है कि जब उसे पता चलता है कि वो भी जहर आलूद हो चुका है और अब उसका भी कुछ उस पर असर होगा, उसका नतीजा कुछ ना कुछ उसे भुगतना पड़ेगा, तो इससे पहले की सिचुएशन क्या थी, क्या होता है, या ये कब होता है। एट लीस्ट ही थॉट हर पॉइजन इज नॉट येट एंटर इनटू माय सिस्टम, उसका ख्याल ये होता है और वो अपने आप को ये कह के तसल्ली दे रहा होता है कि आखिरकार अभी तक मुझ में उसका जहर जो है वो एंटर नहीं हुआ, यानी मुझ तक अभी तक उसका कोई असर नहीं पहुंचा। नेक्स्ट है जी, आई एम नॉट फ्लावर टू डाई इन हर लेप, कहता है एक्सप्लेन, ठीक है जी, ये उसके वर्ड हैं। कहते हैं मैं कोई ऐसा फूल नहीं हूँ जो, यानी एक दफ़ा वो अपनी उस महबूबा की तरफ फूल फेंकता है और वो जहरीली होती है उसकी महबूबा, और उस जहर की वजह से वो फूल बिल्कुल मुरझा जाते हैं, और जब उसको कहा जाता है कि तुम पे भी असर हो जाता है, कहता है मैं कोई ऐसा वो वाला फूल तो नहीं जो मुरझा जाऊँ, उसकी गोद में मर जाऊँ। तो इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है जी।
when and why does Giovanni in his address to Beatrice call Dr. Rappaccini your awful father? کہ کہتے ہیں کب اور کیوں وہ گیوانی عاشق لڑکا بیٹریس کو مخاطب کر کے اس کے والد ڈاکٹر ریپسینی کو کہتا ہے کہ تمہارے بے وقوف، تمہارے ناگوار فادر نے، تمہارے ناگوار والد نے، یہ کب اس کو کہتا ہے، یہ والے الفاظ وہ کب استعمال کرتا ہے اور کیوں استعمال کرتا ہے، اس چیز کو ڈسکس کیا جائے. ڈسکس دی ریلیشن شپ آف بیٹریس گیوانی آؤٹ آف دی ہیٹریڈ اینڈ لو. کہتے ہیں کہ محبت اور نفرت کے علاوہ بیٹریس اور گیوانی یعنی اس لڑکی اور اس لڑکے کا کیا تعلق تھا، ایک محبت کا تعلق تھا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ملٹی آنسر میں کور کی گئی ہیں. واز بگلیونی رسپانسبل فار دی ڈیتھ آف بیٹریس. تو جب وہ لڑکا چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی محبوبہ کو اس سے بچاؤں زہر سے، تو وہ اپنے والد کے دوست بگلیونی جو پروفیسر ہے اس سے ایک تریاک اینٹی ڈوٹ لیتا ہے جو پینے سے زہر ختم ہو جائے گا، یہ اس کا کہنا تھا. تو کہ جب وہ اپنی محبوبہ کو جا کے دیتا ہے تو وہ بیچاری مر جاتی ہے اس کے پینے سے. تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جس نے بنایا یعنی کہ اس لڑکے کے والد کے دوست نے، کیا وہ بیگلیونی بیٹریس اس لڑکی کی موت کا رسپانسیبل ذمہ دار وہ شخص ہے کہ وہ شخص نہیں ہے. ہاؤ ڈڈ بیگلیونی ہیلپ گیوانی. وہ شخص بیگلیونی جو تریاک بناتا ہے یا جو اس لڑکے کے والد کا دوست ہے وہ کیسے اس لڑکے کی مدد کرتا ہے. رائٹ بریف کریکٹر اسکیچ آف بیگلیونی. اس بیگلیونی یعنی کہ لڑکے کے والد کے دوست کا کریکٹر اسکیچ لکھیں. یہ تمام چیزیں ملٹی آنسر میں انشاءاللہ العزیز کور کی جائیں گی. ان کوسچنز کو اگین اینڈ اگین، کافی سارے کوسچنز ہیں اور ان میں پاسٹ پیپرز میں سے بھی لیے گئے کوسچن ہیں. ان کو کیئرفلی 2 سے 3 دفعہ تو مسٹ دیکھیے گا، سمجھیے گا اور ان تمام کو کور کیا جائے گا صرف اور صرف ایک ہی سنگل آنسر کے ساتھ، جو کہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیجیے گا. اللہ حافظ.